الرحیم. قط طریقی المحض اور قط موضوعی، ان دونوں کے اندر لحاظ متضاد ہے. قط طریقی ملحوظ عالی ہوتا ہے اور قط موضوعی ملحوظ مستقل ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں قط کے اندر یہ دونوں لحاظ جاری نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے علیکم السلام جس کی وجہ سے ادلہ حجیت جو طرق اور امارات کی حجیت کو پروف کرتی ہیں، وہ ادلہ ان امارات کو ان دونوں قسم کے قط کے ایک ہی وقت میں قائم مقام قرار نہیں دے سکتی. جی ایک صورت میں ممکن ہے کہ ادلہ حجیت سے آپ ان دونوں قسم کے قط کے قائم مقام قرار دے سکتے ہیں. وہ صورت یہ ہے کہ ادلہ حجیت ایک ایسے جامع عنوان پہ دلالت کریں، وہ جامع عنوان صادق آتا ہو دونوں قسم کے قط کے اوپر. جب وہ جامع عنوان آپ طرق کے لیے ثابت کریں گے تو اس جامع عنوان کی بنا پہ وہ جامع عنوان جب دونوں قسم کے قط کے لیے صفت مشترکہ بنے گی تو پھر یہ طرق بھی اس کے قائم مقام ہو جائیں گے. جامع عنوان سے مراد ہوتا ہے مفہوم کلی، جیسا کہ انسان. مصادیق کے اندر مختلف ان کے مشخصات ہیں، کوئی طالب علم ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ جامع عنوان اگر آپ ان مختلف مصادیق کے اندر جو جامع عنوان جو مفہوم کلی سب کے اوپر صادق آتا ہے، یہ عنوان کلی کسی اور شے کے اوپر صادق آ جاتا ہے تو پھر ان مصادیق کے جو مختلف مصادیق ہیں ان سب کی جو ہے وہ چیزیں کہ جو بطور مشترک پائی جاتے ہیں آپ اس تیسری کے اندر ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اگر جامع عنوان وہاں موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں جو اس کے شخصی خصوصیات ہیں تو یہ ثابت کریں گے تو پھر دوسرے کے ثابت نہیں ہو سکیں گے، اور دوسرے کی شخصی خصوصیات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے کے ثابت نہیں ہو سکیں گے. تو مصنف نے کہا ہے ہمارے پاس ایک قط طریقی ہے، یہ ملحوظ عالی ہوتا ہے، ایک قط موضوعی ہے، یہ ملحوظ مستقل ہے. اور طرق کو اگر آپ اس کے قائم مقام قرار دیتے ہیں تو آپ نے طرق کو عالی ملحوظ رکھنا ہوگا، جیسا کہ یہ عالی ملحوظ ہے. وہ ڈاکٹر والی مثال اگر ذہن میں ہے تو نائب کو آپ نے جس جہت میں نائب قرار دینا ہے پہلے منوب عالم کی اس جہت کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر اس قط کے آپ قائم مقام قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو جہت ہے وہی ملحوظ رکھنی ہوگی، اور یہ ملحوظ عالی ہے تو آپ نے نائب کو بھی عالی ہی ملحوظ رکھنا ہوگا. تو دونوں کے لحاظ ایک دوسرے کے مختلف ہیں، تو مختلف لحاظ کی صورت میں اگر اس والا لحاظ جاری کر سکتے ہیں تو نفس الوقت دوسرے کا جاری وہاں اگر اس کا لحاظ جاری کرتے ہیں تو اسی وقت آپ دوسرے والا جاری نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ایک قدر جامع لے آئیں وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، وہ قدر جامع ادھر ثابت کریں گے. جب قدر جامع ادھر ثابت کریں گے تو یہ دونوں کا اس قدر جامع کی وجہ سے یہ دونوں کا قائم مقام ہو جائے. مگر یہ کہ اس مقام پہ قط طریقی اور قط موضوعی ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی قدر جامع نہیں ہے، کوئی ایسا مفہوم کلی جامع نہیں ہے جو دونوں کے لیے قدر جامع قرار پائے. اور وہی قدر جامع جب آپ کو طرق میں امارات میں ثابت کریں گے
تو وہ ان دونوں کی کیا مقام ہو جائے گی. ایسی قدر جہاں موجود. مصنف نے صرف ایک آپشن دیا ہے کہ ایک ہی دلیل کے ساتھ آپ دونوں کے کیا مقام قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، مگر یہ کہ ہمیں یہ طریقہ میسر نہیں ہے. نعم جی ہاں، لو کانا فل بائنے، اگر اس مقام پہ ما بے مفہوم ہی جامع اگر کوئی ایسا لفظ مل جائے جو اپنے مفہوم کے ساتھ جامع ہو، یا رحمک اللہ، بینہما، ان دونوں قسم کے قات کے درمیان کوئی ایسا جامع مفہوم رکھنے والی ہمیں ایک کلی لفظ مل جائے، تو پھر نعم لو کی جواب یہ ہے کہ یمکن ان یکونا دلیلا علی التنزیلین، تو پھر وہ جو دلیل ہے کون سی، طرق کی حجیت کو پروف کرنے والی وہ دلیل، یعنی دلیل حجیت، وہ دلیل بن سکتی ہے کس بات پہ، علی تنزیلین، دونوں قسم کی تنزیلین پر. دونوں قسم کے کیا مطلب، یعنی طرق کو آپ اس کے قائم مقام بھی نازل کر سکتے ہیں، دوسرے قات کے بھی قائم مقام قرار دے سکتے ہیں اس قدر جامع کی بنا پہ. والمفروض انہ لیسا، اور مفروض یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی کوئی قدر جامع موجود نہیں ہے. جب نہیں ہے تو فلا یکونو دلیلا، لا یکونو کی ضمیر جائے گی ادھر ادلہ حجیت کی طرف. وہ جو ادلہ حجیت ہیں پھر وہ دلیل نہیں بن سکتی علی التنزیل، تنزیل پر، الا بذاک لحاظ عالی، فقط اس عالی لحاظ سے ہی وہ دلالت کریں گی. فیکون حجتاً، جب وہ عالی لحاظ کی بنا پر ہی طرق کو قط کے قائم مقام نازل کرنے کی دلیل بنتی ہیں، تو نتیجہ پھر یہ ہے کہ فا یکونو، یکونو کی ضمیر پھر طرق کی طرف جل جائے گی، کیونکہ لفظ شاہ استعمال کر گیا تھا وہ مذکر تھا. لہذا یہ طرق جو ہیں پھر حجت بنیں گے مکلف کے حق میں، اور موجباتن، اور یہ طرق حجت موجبہ بنیں گے. کس بات کی حجت موجبہ بنیں گے، لے تنجز متعلق ہی، ان طرق کا جو متعلق ہے، یعنی یہ طرق جیس حکم کو بیان کریں گی وہ حکم مکلف کے حق میں منجز ہو جائے گا. اور منجز کا کیا مطلب ہے، موافقت کی صورت میں یستحق المدح، اور مخالفت کی صورت میں یستحق الانکار. یہ تنجز کا ترجمہ ہم نے کیا تھا. موجبتاً لے تنجز متعلق ہی کی ضمیر پھر اس طرق کی طرف جائے گی، یعنی طرق اپنے متعلق کے تنجز کی موجب بنے گی. والے صیحت العقوبت علی مخالفت ہی، اور مخالفت کی صورت میں عقوبت کی صیحت کی موجب بنے گی. فی صورت اصابت ہی و خطا ہی، دونوں صورت میں، چاہے وہ طرق صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا قط چاہے واقعے کے مطابق ہے چاہے واقعے کے مطابق نہیں ہے. طرق سے آپ نے جو حکم سمجھا ہے واقعاً یہی حکم ہی ان کا مدعا تھا یا کوئی اور مدعا تھا، لیکن آپ نے سمجھا کہ شاید یہی ہے. تو طرق کے استعمال میں چاہے خطا ہوئی ہے یا خطا نہیں ہوئی ہے، ہر دو صورت میں طرق جو ہیں جب قط کے کیا مقام ہو جائیں گی تو پھر ان پر قط والا حکم آ جائے گا. کیا کہ یہ اپنے متعلق کے لیے منجز کا موجب بنے گی، مخالفت کی صورت میں عقاب کا موجب بنے گی. تو جس طرح آپ قط حاصل ہونے کی صورت میں قط کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، مخالفت کرنے کی صورت میں انسان مستحق عقوبت ہے. طرق جب قط کے کیا مقام ہوں گی تو پھر طرق کی مخالفت پر بھی انسان عقوبت کا مستحق ہوگا. اچھا، بنا ان علی استحقاق المتجری، اس بنا پر کہ متجری بھی عقوبت کا مستحق ہے. اس لفظ کا تعلق جو ہے وہ خطا کی صورت میں ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ قط اگر واقع کے مطابق نہ ہو اور ایسی صورت میں آپ قط کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو مکلف سزا کا مستحق ہے یا نہیں. تو مصنف نے کہا کہ وہ متجری ہے. جی یاد ہوگا آپ کو. تو سے اچھا، اور ہم نے پھر یہ بات بھی وہاں کہی تھی کہ یہ متجری کی بحث قط کے ساتھ محدود نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو. یعنی اگر وہ قط کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بالواقع وہ قط واقع کے مطابق نہیں تھا، تو قط کے علاوہ اگر وہ ظن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو روک سے مراد ظن ہے نا، تو بھی وہ متجری کے دائرے میں آ جائے گا.
इसने इशारा दे दिया है उस पिछले नजरिए की तरफ कि बिना अला इस्तिहकाकिल मुतजर्री, इस नजरिए पर बिना रखते हुए कि मुतजर्री जो है वो अकूबत का मुस्तहिक है। अगर आप मुतजर्री के मुस्तहिक अकूबत होने के मबने के कायल हैं तो फिर वो मुतजर्री चाहे कत की खिलाफ वर्जी करे, जैसे कत की खिलाफ वर्जी की सूरत में उस पर सजा का हुक्म हमने लागू किया है, इसी तरह अगर वो जन और तोरक की खिलाफ वर्जी करता है और बिल फर्ज वो तोरक वाक़े के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि अगर वाक़े के मुताबिक थी तो फिर वो मुतजर्री नहीं आती है। अच्छा, तो बिना अन जो है ये लफ्ज़ खता ही के बारे ऑप्शन की तशरीह है। और बेजाले का लिहाज, बेजाले का लिहाज जो है इल्ला बेजा का लिहाज आली, वो इल्ला के बाद जो है वो लफ्ज़ आया था उसी पे अत्फ है। या वो दलालत करेंगे उस लिहाज से कि जो आली वाला लिहाज है, या वो दलील जो है तंजील पे दलालत करेगी। किस लिहाज से तंजील पे दलालत करेगी? बेजाले का लिहाज अल आखर अल इस्तिकलाली, जो दूसरा इस्तिकलाली लिहाज है ना, उस लिहाज से इनकी तंजील पे दलालत करेंगे। जब इस लिहाज से इनकी तंजील का तर्जुमा ज़हन में आए ना, कायम मकाम करार देना, तोरक को काट के कायम मकाम करार देना, ये मतलब तंजील का। जब दूसरे लिहाज से वो दलील दलालत करेगी इनकी तंजील पर, तो फा यकूनो, तो उस वक़्त ये तोरक हो जाएंगे मिसलहू, इस काते इस्तिकलाली की तरह, यानी काते मौजूई की तरह। किस बात में उसकी मानद हो जाएंगे? फी दाखिले ही फिल मौजू, कि जैसे उस कात मौजूई को शरई हुक्म के मौजू होने में दखालत है, जब ये उसके क्या मकाम हो जाएंगी तो ये भी उसी की मानद हो जाएंगी। किस बात में? मौजू में दखालत के लिहाज से। बतरतीब मालहू अलैहि, और हो जाएंगे उसकी मानद मौजू की दखालत में, और हो जाएंगे उसकी मानद मालहू का इशारा हुक्म शरी की तरफ होता है, यानी उस हुक्म शरी के मुरतब करने पर अलैहि, जो उस कात मौजूई के ऊपर मुरतब होता है। ये नाम वाली इबारत थी उस पिछली माह सबक का ततिम्मा। उस दिन जो है हम इसको शायद वक़्त की वजह से या नहीं मालूम किस वजह से या ध्यान नहीं गया हमारा, ये 4 लाइनें हमने छोड़ दी थी। इन 4 लाइनों का खुलासा ये है, अब मैं खुलासा करने लगा हूँ अगरचे ये तकरार हो रहा है। इन 4 लाइनों का खुलासा ये है, वो ये कहता है कि भाई जो अदिल्ला हुज्जियत हैं वो आके साबित करती हैं तोरक की हुज्जियत को, और हुज्जियत जो है वो किन के असरात लाज़िमा में से है? कत तरीकी के। तो चूँकि हुज्जियत कत तरीकी के असरात लाज़िमा में से है, तो जिसका असर लाज़िम हम अदिल्ला हुज्जियत की रोशनी में साबित करेंगे, ये तोरक उसी के क्या मकाम हो जाएंगे। जिसका साबित नहीं कर सकते हम, या जिसका असर लाज़िम ये अदिल्ला हुज्जियत साबित नहीं कर रही हैं, उस कात के ये क्या मकाम नहीं होंगे। अच्छा, और अदिल्ला हुज्जियत जो हैं वो लिहाज चूँकि उन दोनों किस्म के कात के एक दूसरे के साथ जमा नहीं हो सकते, लिहाजा अदिल्ला हुज्जियत दोनों का क्या मकाम करार देने के लिए आप अदिल्ला हुज्जियत से तमस्सुक नहीं कर सकते, या आप इसका क्या मकाम करार देने के लिए अदिल्ला हुज्जियत से तमस्सुक कर सकते हो, या उसका। दोनों का आप एक ही अदिल्ला हुज्जियत से तमस्सुक करके दोनों का क्या मकाम करार देना साबित नहीं कर सकते। ला युकालो, यहाँ इश्काल है, यहाँ से आज का दर्स शुरू होने लगा है, तवज्जो फरमाइए। आपने कहा कि भाई जो अदिल्ला हुज्जियत हैं वो इन तुरुक और अमारात को, इन 2 किस्म के कत में से सिर्फ एक ही कत के कायम मकाम करार देने पे दलाल करती हैं। दोनों के एक साथ कायम मकाम करार देने पे दलालत नहीं करती, क्योंकि उन दोनों के लिहाज एक साथ जमा नहीं। तो आप या इसके कायम मकाम करार देना साबित कर सकते हैं या उसके, दोनों को नहीं कर सकते। अच्छा, जब दोनों का एक साथ आप इन अदिल्ला हुज्जिया से इनको कायम मकाम साबित नहीं कर सकते, या कात मौजूई का कायम मकाम साबित कर सकते हैं या कात तरीकी का, तो कहते तुम्हारे इस बयान पे एक इश्काल है। वो इश्काल ये है कि तुम्हारी दलील जो अदिल्ला हुज्जियत हैं जिनके ज़रिए तुम इस कात की नियाबत को और कायम मकाम होने को साबित करते हो, अदिल्ला हुज्जियत जो हैं वो मुजमल है। इश्काल क्या है अदिल्ला पे?
اجمال کا۔ بھئی کیسے؟ کہتے اجمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادلہ حجیت یا تو طرق کو قطع طریقی کے نائب ثابت کر سکتی ہیں، اور اگر اس کا نائب ثابت کرتی ہیں تو پھر قطع طریقی کا نائب نہیں ثابت کر سکتی، اور اگر نائب قطع طریقی کا نائب پر قائم مقام ثابت کرتی ہیں تو پھر قطع موضوعی کا ثابت۔ تو آپ نے اب اس کا نائب ثابت کرنا ہے ان سے یا اس کا، ان دو میں سے کسی ایک کا ہی ثابت کر سکتے ہو، دونوں کا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادلہ کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ اس کا بھی نائب ثابت کر سکتی ہے، اس کا بھی نائب ثابت کر سکتی ہے، مگر چونکہ وہ دونوں لحاظ جو ہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو مگر یہ کہ ادلہ کے اندر تو جو ہے وہ اس کا نائب یا اس کا نائب دونوں کا ثابت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ جب صلاحیت ہے تو پھر وہاں کرینہ چاہیے کہ اس وقت ان کو ان کا نائب ثابت کر رہی ہیں یا اس کا، کرینہ ہے نہیں تو پھر کیسے آپ معین کریں گے کہ اس وقت کس قط کا ان کو کیا مقام یہ ثابت کر رہی ہے۔ دھیان دو، دھیان نہیں دیا ہے تو آپ نے اس فکر پہ عمران آپ نے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی سامنے آپ نے دو کرسیاں رکھی ہیں، ایک کرسی ہے قطع طریقی کی، دوسری ہے قطع موضوعی کی۔ آپ نے اس طرق اور امارات کو ان میں سے ایک کرسی پہ بٹھانا ہے، اور بٹھانے کے لیے آپ نے جو آرڈر لیا ہے وہ لیا ہے ادلہ حجیہ سے۔ ٹھیک، تو ادلہ حجیت اس کرسی پہ اگر بٹھانے کا آرڈر ثابت کر سکتے ہو تو پھر دوسری سے پہ نہیں بٹھا سکتے، اگر اس دوسری والی کرسی پر بٹھانے کا ادھر سے آرڈر ثابت کرتے ہو تو پھر پہلی پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادلہ حجیت کے اندر کوالٹی ہے کہ وہ اس کرسی پر بھی آپ اس کو بٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس پر بھی بٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر یہ کہ ایک وقت میں ایک پر ہی بٹھائے گی، دونوں پہ نہیں بٹھا سکتی۔ تو فاصلہ یہ ہے کہ دونوں پر ایک ساتھ نہیں بٹھا سکتی، مگر اس میں یا اس میں کسی ایک میں بٹھا سکتی ہے۔ جب دونوں میں سے اس پر بھی بٹھا سکتی ہے، اس پر بھی بٹھا سکتی ہے، لیکن دونوں پر ایک ساتھ نہیں بٹھا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ لفظ بولتے ہو کہ اس پر بھی بٹھا سکتی ہے، اس پر بھی بٹھا سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں دونوں پر نہیں بٹھا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں پر بٹھانے کی صلاحیت ہے تو پھر مجمل ہے۔ آپ کیسے معین کریں گے کہ اس وقت ان کے اندر اس کرسی پر بٹھانے کی صلاحیت ہے اور اس پر بٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ کیسے تعین دیں گے؟ اس کا کرینہ چاہیے جو آ کے تعین دے کہ یہ ادلہ حجیت اس وقت اس طرق کو اس کرسی پر بٹھانے کے حق میں ہے۔ کرینہ نہیں ہے تمہارے پاس، جب کرینہ نہیں ہے تو تم ادلہ حجیت سے کیسے معین کرو گے کہ امارات اس وقت قطع طرق کے قطع طریقی کے کیا مقام بن رہی ہیں یا قطع موضوعی کے کیا مقام بن رہی ہیں؟ یہ تعین آپ کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ ادلہ حجیہ جو ہیں وہ دونوں کا قائم مقام قرار دینے کے لیے صلاحیت رکھتی ہیں، صرف تعین نہیں ہو رہی آپ سے اس لحاظوں کے اجتماع والے پرابلم کی وجہ سے۔ یہ اشکال ہے۔ لا یقال علی ھذا، اس بنا پر کہ وہ ادلہ جو ہیں حجیت کو بیان کرنے والی وہ اس طرق اور امارات کو دونوں قسم کے قطع کے نائب قرار دے سکتی ہیں، مگر یہ کہ ایک وقت میں نہیں قرار دے سکتی۔ اگر اس کا نائب بناتی ہے تو دوسری کا نہیں بنائیں گی، دوسری کا بنائیں گے تو پھر پہلی کا نہیں بنا سکتی۔ اس بنا پہ لا یکون دلیلاً، وہ جو حجیت کو پروف کرنے والی دلیلیں ہیں وہ دلیلیں نہیں بن سکتی، دلیل جو ہے دلیل نہیں بن سکتی علی احد التنزیلین، دو میں سے کسی ایک تنزیل پر اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ کب تک نہیں دلیل بنایا جا سکتا؟ ما لم یکن ہناک قرینۃ فی البین، جب تک یہاں اس مقام پہ قرینہ موجود نہ ہو جو قرینہ آ کے تعیین دے کہ ادلہ حجیت اس وقت طرق کو اس قطع کا قائم مقام قرار دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر اشکال واضح ہے تو جواب کی طرف آ جاؤں۔ ہاں جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی شاید ہماری بات جو ہے آپ پر واضح نہیں ہو سکی۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ادلہ حجیت کے اندر دونوں قسم کے قطع کے
नायब और कायम मकाम करार देने की सलाहियत है। हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि तुरुक जो हैं वो इन दोनों के कायम मकाम हो सकती हैं, मगर ये कि वो जो लिहाज है ना आली और इस्तिकलाली वाले, वो चूंकि जो हैं एक ही वक्त में यहाँ जारी नहीं हो सकते, वो माने हैं जिसकी वजह से आप अगर इसका नायब बना सकते हो तो फिर उसका नहीं। एक ही वक्त में दोनों किस्म का कात के लिए आप इनको नायब और कायम मकाम नहीं करार दे सकते। बाकी रही ये बात कि हमने तुरुक को इनमें से किसका कायम मकाम करार देना है, अदिल्ला हुज्जियत उस पर जो है वो ज़हूर रखती हैं जिसका कायम मकाम करार देना है। क्यों? इसलिए कि अदिल्ला हुज्जियत किसको साबित कर रहे हैं, इनकी हुज्जियत को, और हुज्जियत किसका असर लाज़िम है, काते तरीकी का। लिहाजा अदिल्ला हुज्जियत के अंदर जो है हम इजमाल नहीं दे रहे कि उसके अंदर इजमाल है ना, वो क्लियर है कि वो किसका नायब करार दे रही है। अदिल्ला हुज्जियत ने सराहत के साथ, वजाहत के साथ तुरुक को जिस कात का कायम मकाम करार देना है वो करार दे रही हैं। ये हम तुरुक की बात कर रहे हैं कि वो एक ही वक्त में दोनों का कायम मकाम नहीं बन सकते, ना कि हम ये कह रहे हैं कि अदिल्ला हुज्जियत के अंदर जो है वो दोनों का कायम मकाम करार देने की सलाहियत है, मगर ये कि उनके अंदर जो है वो करीना नहीं है कि इस वक्त किसका कायम मकाम करार दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। फ़इन्नहु युकाल, जवाब यह है कि ला इश्काल फी कौनिही की ज़मीर जा रही है अदिल्ला हुज्जियत की तरफ। वो जो अदिल्ला हुज्जियत हैं जो तुरुक की हुज्जियत को आपको प्रूफ करती हैं, उनके अला हुज्जियत ही इन तुरुक की हुज्जियत पर दलील बनने में कोई इश्काल यानी कोई शक नहीं है। फ़इन्ना ज़हूरहु, क्योंकि अदिल्ला हुज्जियत का ज़हूर फी इस बात में है कि अन्नहु ये अदिल्ला बेहस्बिल लिहाज़िल आली, उस आली वाले लिहाज के साथ देखा जाए यरहमुकल्लाह, मिम्मा ला रैब फीह वला शुबहता तातरी है। आली वाली लिहाज से ये उन तुरुक को कायम मकाम करार दे रही हैं, यानी कात के कायम मकाम करार दे रही हैं। किस कात के? उस कात के जो कात क्या है, मलहूज है बेलिहाज है ना आली है। और वो कौन सा कात है जो मलहूज बेलिहाज आली है? कात तरीकी हसन। व इन्नमा यहताज तंजीलहु, और एहतियाज है कि आप उन तुरुक को नाजिल करें बेहस्ब लिहाज आखर अल इस्तिकलाली, वो जो दूसरे वाला लिहाज जो के इस्तिकलाली है, उस लिहाज से अगर आप इन तुरुक को कात के मकाम पे नाजिल करना चाहते हैं तो ये वाली जिहाद से जो है वो एहतियाज है मिन नस्ब दलालतिन अलैहि, कि आपको इस जिहाद से भी अगर आप नाजिल करना चाहते हैं, क्या मकाम बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक और दलील मिन नस्ब दलालतिन, एक और दलील की यहाँ एहतियाज है। फतअम्मल फिल मकाम, इस मकाम पे आप गौर करें। फ़इन्नहु दकीकुन, ये बहुत दकीक है। व मज़ालुल अक़दाम लिल आलाम, और बड़े बड़े आलाम के कदम भी यहाँ इस बरीक नुक्ते को समझने में फिसल गए हैं। नुक्ता बरीक नहीं था इतना जितना उसने इसको जो है वो कह दिया है कि बरीक। वला यकफा, आप ये अगला नुक्ता बयान करने लगा हूं। वला यकफा अन्नहु लौला ज़ालिक, ज़ालिक का इशारा है लिहाजान की तरफ। लिहाजान की तशरीह पिछले दर्स में आप तक पहुंच चुकी है, और इस मकाम पर कहना यह चाहता है, तो जो फरमाइए, कात की रईसी किस्में हैं तीन, कात तरीकी, कात मौजूई अल सिफती, कात मौजूई अल तरीकी। मुसन्निफ ने कहा है कि कात मौजूई दोनों किस्म का, आप तुरुक को उसके कायम मकाम नहीं बना सकते। अगर बनाना चाहते हो तो अदिल्ला हुज्जत के अलावा कोई और दलील का सहारा लेना पड़ेगा। इन अदिल्ला में क्वालिटी नहीं है इन दो किस्म के कात के कायम मकाम करार देने को साबित करने के लिए। मते मुकाबिल मुसन्निफ के कौन थे? शेखुल अंसारी रहमतुल्लाह। उन्होंने कहा कि नहीं, कात मौजूई की जो दो किस्में हैं इनमें से एक किस्म को अलग कर लो। वो कौन सी है? कात मौजूई अल तरीकी। शेख अंसारी कहते हैं कात मौजूई अल सिफती, इसके बारे में तो मैं आपके साथ हूँ कि वाक़ई अदिल्ला हुज्जियत इस कात के कायम मकाम करार देने के लिए उनमें दलालत नहीं है।
لیکن جو قط موضوعی ال طریقی ہے کہتے ہیں اس کے کیا مقام قرار دینے کے لیے ادلہ حجیت کے اندر دلالت موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ وہ اطلاق والی دلیل پیچھے بیان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. مصنف دوبارہ پھر جو ہے اسی نقطے کو ایک دوسرے نئے فکر کے ساتھ یا نئے ایک زاویے کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے. مصنف کہتا ہے دیکھیں ہمارے پاس قط طریقی المحض اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ قط موضوعی الصفتی رکھو یا قط موضوعی الطریقی رکھو. ترازو کے دوسرے پلڑے میں قط موضوعی کی دو میں سے جو قسم بھی رکھو اس کا موازنہ قط طریقی کے ساتھ ایک ہی بنتا ہے. کیا؟ یہ ملحوظ عالی ہے اور موضوعی جو ہے وہ ملحوظ استقلالی ہے. تو جو قط موضوعی طریقی ہے وہ بھی موضوع ہونے کی وجہ سے ملحوظ استقلالی ہے. جو قط موضوعی الصفتی ہے وہ بھی موضوع ہونے کی وجہ سے ملحوظ استقلالی ہے. کیونکہ قط کا ادراک اور قط کا موضوع کا ادراک استقلالی ہوتا ہے. تو جو فرمایا آپ نے موضوع محمول نسبت جو ہے اس کا تصور عالی ہوتا ہے کیونکہ وہ رابط ہے. لیکن موضوع اور محمول کا تصور عالی نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے؟ استقلالی ہوتا ہے. تو طریق کی حیثیت یہی عالی کی ہے جو موضوع اور محمول کے درمیان نسبت کی ہوتی ہے کہ ادھر سے انسان کا ذہن ہے ادھر سے وہ حکم شرعی ہے. قط نے ذہن اور حکم شرعی کے درمیان جو ہے وہ اعلیٰ بننا ہے کہ ذہن کو اس کے ادراک تک پہنچا دینا ہے. بازی ہو رہی ہے بات؟ اچھا, تو قط موضوعی الصفتی لے لو تو بھی وہ موضوع ہے, قط موضوعی الطریقی لے لو تو بھی تو کسی حکم کے لیے موضوع ہے. تو اب اس کو آپ کسی حکم کے لیے جب موضوع بناتے ہو تو اعلیٰ نحو صفت موضوع بناؤ تو بھی موضوع ہے. اعلیٰ نحو طریق اس کو اعلیٰ نحو بلحاظ انہ کاشف اس کو موضوع بناؤ تو بھی تو ہم موضوع ہی بنا رہے ہو نا. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی جہت صفت والی مد نظر رکھی گئی ہے یا جہت طریقیت والی ملحوظ رکھی گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں بنایا تو اس کو کسی حکم کے لیے موضوع گیا ہے نا. جب موضوع بنایا گیا تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ ملحوظ مستقل ہوتا ہے. تو اب چاہے صفتی کو ترازو کے دوسری سائڈ پہ رکھو یا اس قط موضوعی طریقی کو دوسری جانب پہ رکھو, ہر دو صورت میں اس قط موضوعی کی دونوں قسم کا موازنہ قط طریقی محض کے ساتھ کیا بنے گا؟ یہ ملحوظ عالی ہے وہ ملحوظ استقلالی ہے. اور ملحوظ عالی اور ملحوظ استقلالی جو ہیں دونوں ایک ہی وقت میں جاری نہیں ہو سکتے. دو لحاظ ایک شے میں ایک ہی وقت میں جاری نہیں ہو سکتے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا, تو مصنف کہتا ہے کہ جو چیز مانے ہے تورک کو اس قط موضوعی کا قائم مقام قرار دینے سے, وہ مانے کیا ہے؟ یہی لحاظ عالی اور استقلالی والا. کیونکہ اگر یہی لحاظ اگر ہم ایک ساتھ جاری کر دیتے ہیں تو کیا لازم آتا ہے؟ جمع بین ضدین لازم آتا ہے. کیونکہ عالی لحاظ ضد ہے کس کی؟ استقلالی کی. اور دونوں لحاظ ایک ہی وقت ایک شے کے اندر جاری کریں گے تو جمع بین ضدین ہو جائے گا, اور جو کہ محال ہے. لہذا تورک اور امارات شریعہ کو قط موضوعی کا قائم مقام قرار دینے میں جو چیز مانے ہے وہ ہے یہی عالی اور استقلالی لحاظ کہ یہ لحاظ دونوں لحاظ ایک ہی وقت میں ہم اس منوب عنہ کے اندر جاری نہیں کر سکتے کہ یہ تورک جو ہیں اس قط کی اس لحاظ سے بھی نائب بن جائے دوسرے لحاظ سے بھی نائب بن جائے تو یہ دونوں لحاظ اس منوب عنہ کے اندر ہم جمع نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دوسرے کی ضدین ہیں. تو اب تورک کو قط موضوعی کا قائم مقام قرار دینے میں جو معنی ہے وہ معنی یہ کیا ہے؟ یہ دونوں لحاظ کا اجتماع ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اگر یہ معنی موجود نہ ہوتا تو کہتے پھر آپ یہ معنی موجود نہ ہوتا, مثلا فرض کریں کہ دونوں مقام پہ قط استقلالی ہوتا تو استقلالی کے لیے معنی نہیں ہوتا. دونوں مقام پر لحاظ عالی ہوتا تو عالی کے لیے معنی نہیں تھا. جب معنی نہ یہ اگر یہ معنی ہٹا دیا جائے تو پھر ان تورک کو آپ طریقے کا بھی قائم مقام قرار دے سکتے ہو, موضوعی کا بھی قائم مقام قرار دے سکتے ہو اگر یہ معنی موجود نہ ہوتا.
تو لہذا جس چیز نے آ کے درمیان میں معنی اور رکاوٹ پیدا کی ہے وہ ہے یہ لحاظ. جب یہ لحاظ معنی بن رہا ہے تو اب چاہے قات موضوعی طریقی لے آؤ تو بھی یہ لحاظ معنی کا رول پلے کرے گا، قات موضوعی الصفتی لے آؤ تو بھی یہ معنی اپنا رول پلے، رکاوٹ کا رول پلے کرے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ مصنف کہتا ہے کہ بھائی صاحب شیخ انصاری نے کہا ہے کیا کہ قات موضوعی طریقی کا قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے تو رخ کو قات موضوعی الصفتی کا قائم مقام قرار نہیں دیا جا سکتا. مصنف کہتا ہے بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا نائب قرار دیا جا سکتا ہے، اس کا نائب قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ دونوں مقام پر جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے نا؟ نیابت جاری کرنے سے جو چیز یہاں رکاوٹ بن رہی ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا؟ لحاظین کا اجتماع. تو اگر آپ قات موضوعی الصفتی کو ہٹا کے قات موضوعی الطریقی لے آؤ تو قات موضوعی الطریقی وہ بھی تو ملحوظ مستقل ہے نا قات طریقی کے مقابلے میں. لہذا جب معنی ایک ہے تو معنی اگر اٹھا دیا جاتا ہے تو اٹھانے کی صورت میں طرق اور امارات جب نائب بنیں گے تو پھر طریقی اور صفتی دونوں کا بنیں گے. اور اگر معنی برقرار رہتا ہے تو پھر برقرار رہنے کی صورت میں جب یہ نائب نہیں بنے گی تو پھر دونوں کی نہیں بنے گی. نہ کہ جیسے شیخ الانصاری نے کہا ہے کہ بھئی ایک کا بنے گی ایک کا نہیں بنے گی، ایسے بات نہیں. ولا یکفا، یہ بات آپ پہ مخفی نہیں رہنی چاہیے، انہو لولا ذالک، اگر یہ لحاظین کے اجتماع والا اشکال یہاں موجود نہ ہوتا لامکنا، تو پھر ممکن تھا ان یقوما الطریقو، طریق سے مراد کیا ہے؟ الطرق والامارات الشریعہ. یہ امارات شریعہ جو ہیں یہ قائم مقام بن سکتی ہیں بے دلیل واحد، اسی ایک ہی دلیل کی بنیاد پہ. وہ کون سی ہے ایک دلیل؟ دال علی الغاء احتمال خلافی، جو ان طرق کے اندر احتمال خلاف پائے جانے والے احتمال خلاف کے الغاء پہ دلال کرتی ہیں، یعنی جو ان کی حجیت پہ دلال کرتی ہیں. اس ایک ہی دلیل کی بنیاد پر یہ طرق جو ہیں قائم مقام بن سکتے ہیں. کس کی؟ مقام القطع، قطع کے مقام پر بے تمام اقسام، جمیع قسم کے قطع کے آپ ان کو قائم مقام قرار دے سکتے ہیں. کب؟ اگر یہ اجتماع لحاظ آنے والا اشکال اس مقام پہ موجود نہ ہو. ولو فی ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیہ، اگرچہ قط وہ والا ہو کہ جس کو اخذ کیا جاتا ہے موضوع میں علی نحو الصفتیہ، وہ والا اگر قط لے لیں تو اس قط کے بھی یہ طرق کو قائم مقام بن سکتی ہیں اگر یہ لحاظ کے والا اشکال اس مقام پہ نہ ہوتا. کانا تمامہ، چاہے وہ قط جو ہے اس موضوع کا تمام کے طور پہ لیا جائے، او قاعدہ یا موضوع کی قید کے طور پر لیا جائے، وبہی، اور اس قط کے ذریعے قوام اس یا بہی کی ضمیر قید کی طرف اٹھا دیں، اور اس قید کے ذریعے قوام اس موضوع کو قوام حاصل ہوتا ہے. کیونکہ جب قید بنتا ہے تو موضوع کوئی اور چیز ہوتی ہے اور وہ موضوع اس قید کے ذریعے قوام پاتا ہے، تحقق پاتا ہے. کیونکہ قید کو ہٹا دیا جائے تو موضوع متحقق نہیں ہوتا ہے. فکر واصل ہو گئی ہے اس مقام کی. لہذا شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ بھائی قط موضوعی الطریقی کا نائب بن سکتی ہیں طرق، قط موضوعی الصفتی کا نائب نہیں بن سکتی. مصنف کہتا ہے نہیں بھائی، جو معنی ہے وہ دونوں مقام پر ایک ہی ہے. جب وہ معنی موجود رہے گا تو دونوں مقام پر یہ نائب نہیں بن سکتی، اور اگر اس معنی کو ہٹا دیا جائے تو ہٹا دینے کی صورت میں پھر دونوں کا قائم مقام بنے گی، نہ یہ کہ ایک کا بنے گی ایک کا نہیں بنے گی. ایسے نہیں. فَتَلَخَّصْ مِمَّا ذَكَرْنَا، پچھلی ساری کہانی کا خلاصہ یہ ہے ان الامارات لا تقوم بدلیل اعتبارها، کہ امارات شریعہ جو ہیں اس دلیل کی بنیاد پر جو دلالت کرتی ہے اس کے ان طرق شریعہ کے اعتبار پر، یعنی ان کی حجیت پر، اس دلیل کی بنیاد پہ یہ قائم مقام نہیں بن سکتے الا مگر صرف ایک ہی شے ہے جس کی یہ قائم مقام بن سکتی ہیں. وہ کیا ہے؟ مقام ما لیس بماخوذ فی الموضوع اصلا، وہ قط جو علی نحو الموضوع نہ لیا گیا ہو. اور وہ کون سا ہے جس کو علی نحو الموضوع نہیں لیا گیا ہوتا؟ قط طریقی المحض. ٹھیک ہے. تو امارات شریعہ
فقط قط طریقی المحض کی قائم مقام ہے. جب اس کی قائم مقام ہے تو قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو تنخواہ بھی وہی ملے گی جو قط طریقی کو ملتی ہے. یہ بھی وہی مکلف کو فائدہ دیں گے جو قط طریقی دیتا ہے. قط طریقی کیا فائدہ دیتا ہے مکلف کو؟ جس شے کے ساتھ تعلق پاتا ہے اس چیز کو اپنے مکلف پر انکشاف کرتا ہے اور اس کو مکلف کے لیے اس پہ عمل کرنا جو ہے کیا بنا دیتا ہے؟ منجز بنا دیتا ہے کہ اس پر تو اب عمل کر سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں مستحق ہوتا ہے ثواب کا، خلاف عمل کرنے کی صورت میں مستحق عقاب ہوتا ہے. جب طرق اس قط کے قائم مقام ہو جائیں گی تو یہ ساری تفصیلات طرق کے اوپر بھی مرتب ہو جائے گی. تو اب وہ طرق یعنی ادلہ ظنیہ جو حکم شرعی مکلف کو بیان کریں گے اس حکم شرعی پر مکلف کے لیے عمل کرنا منجز ہو جائے گا. موافقت کی صورت میں مستحق ثواب ہے، مخالفت کی صورت میں مستحق عقاب ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ وَأَمَّا الْأُصُولُ، یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہونے لگی ہے. پچھلی بحث نہیں معلوم کتنی آپ لوگوں نے تناول فرمائی ہے. مطلب یہ کہ آپ کے ادراک میں کتنی گنجائش بنی ہے، کتنی نہیں بنی. آپ نے گھر جا کے مراجعہ کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. اسی کہانی کے اندر ایک نیا موڑ دینے لگا ہے مصنف. میں اس کہانی کا چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ بنا دوں تاکہ پیر موزن شاہ جو پھر سکھوانا. ٹھیک ہے جی. اور یہ پچھلی بحث یعنی یہ درس کا بھی جو ہم نے 10-15 منٹ آپ کے ضائع کیے ہیں، یہ اس بنیاد پہ ہم نے جو ہے وہ سرسری بیان کیا ہے چونکہ اس کا گراؤنڈ پہلے بیان ہو چکا ہے. اذا التفت المکلف، جس وقت مکلف متوجہ ہوا ہے کہ شارع کی طرف سے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اس کی شریعت کا کوئی حکم میرے لیے آ گیا ہے. اچھا، تو جب ملتفت ہوتا ہے تو وہ حکم کیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی طرف سے میرے لیے حکم آ گیا ہے؟ کہتا ہے ملتفت ہوتا ہے اس وقت جب اس نے کوئی کام انجام دینا ہو. جیسے کام انجام دے گا تو فوراً ملتفت ہوگا کہ جو کام انجام دینے لگا ہوں جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اس کی نظر میں اس کام کو انجام دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب یہ کیا ہو چکا ہے؟ عاقل. جب تک عاقل نہیں تھا تو اس وقت تک جو بھی کرتا پھرے یہ اپنے فعل کے بارے میں یہ باتیں سوچتا نہیں تھا. ویسے بڑے ہو کر بھی لوگ نہیں سوچتے. خیر ایمان مضبوط ہو تو ایمان کی آواز آتی ہے کہ جو کچھ کرنے لگا ہے ایک بار سوچ کہ جس پر تیرا ایمان ہے اس کی نظر میں یہ کام تیرے لیے کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. تو اب پھر کیا کرتا ہے مکلف؟ جس وقت ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس عمل کو جو جس کو انجام دینے کے درپے ہے اس عمل کا حکم معلوم کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے شارع کی طرف. کدھر رجوع کرتا ہے؟ شارع کی طرف کہ مجھے اس کا حکم بتا تاکہ میں اس حکم کی اطاعت کے مطابق پرہیز کرنا ہے تو پرہیز کروں، انجام دینا ہے تو انجام دوں. شارع بیٹھے تمہارے کدھر؟ ہاں تو کدھر رجوع کریں گے؟ شارع بیٹھا ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، تمہارے سامنے معصوم کی حدیث موجود ہے. یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ حدیث ہے جو تم جیسے مکلفین جو مشاہداتاً اس دور میں موجود تھے ان کو بتانے کے لیے یہ حکم شرعی بتانے کے لیے ارشاد فرمائی تھی. تو وہی حکم شرعی بیان کرنے کے لیے جب ایک مکلف کے سامنے حدیث بیان ہو چکی ہے تو اس زمانے میں جو مکلف نہیں تھا اس کو جب ضرورت پیش آئے گی اس حکم شرعی کا علم حاصل کرنے کے لیے تو وہی حدیث اس کو حکم شرعی بتانے کے لیے علم دینے کے لیے کافی ہے. یہ نہیں ہے کافی کہ ہر بار جو ہے جتنی مکلف جائے اتنی بار حدیث ارشاد فرمائے. مکلف کا یہی دستور ہے نا. تو ایک مکلف کو جب حکم شرعی بیان فرما دیا تو وہی حدیث جو غائب تھا اس کو جا کے سنا دی جائے تو مولا نے گویا اسی کو بھی سنا دیا ہے.
तो मुकल्लफ ने हुक्म शरी कहाँ से लेना है भाई? आप कहाँ से मालूम करना है हुक्म शरी को? हुक्म शरी का इल्म कहाँ से लेना है? हदीस से, आयत से। अच्छा, जब हदीस और आयत की तरफ ये मुकल्लफ रजू करता है इस गर्ज से ताकि मुझे इल्म हासिल हो जाए उस हुक्म का जो इस फेल का शारे ने बयान किया है, तो उस हदीस की, उस आयत की इस हुक्म शरी के ऊपर दलालत या तो कतई है या दलालत ज़न्नी है। गिरावट बढ़ना पैसा जी, मेहनत पूरी है, या उसकी दलालत इस पे कतई है या दलालत, अगर उसकी इस हुक्म शरी के ऊपर दलालत कतई है तो मुकल्लफ को अला नहविल यकीन इल्म हासिल हो जाएगा कि मौला ने इस फेल का ये हुक्म बयान किया है। और अगर इस हुक्म के ऊपर उसकी दलालत ज़न्नी है तो फिर इसको इल्म हासिल होगा अला नहविल ज़न कि मौला ने इस अमल का ये हुक्म बयान किया। और ज़न का मतलब ये कि ज़हन में भी एक एहतमाल मौजूद है, किसका? हो सकता है कि जो बयान किया है ऐसा ना हो। इसे क्या कहते हैं? एहतमाल खिलाफ। ज़न के अंदर क्या होता है? जो एहतमाल खिलाफ होता है। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया है? कवायद कात जो है, कात वाली सूरत में अगर वो अदिल्ला क्या है दलालत करती हैं अला नहविल कात, तो कात जो है मुसन्नफ कहता है कात जो है इन्नहु मुनज्जिजुन, इन्नहु काशिफुन, इन्नहु मुहरिजुन। काशिफ, मुहरिज, ये मुनज्जिज, ये सारे असरात क्या हैं? कात के जाती हैं, उसका लाजमा है। जैसे इंसान को कात हासिल होता है तो जिस चीज के बारे में होता है वो चीज इंसान के लिए क्या हो जाती है? मुनज्जिज हो जाती है। वो चीज इस पे मुनकशिफ हो जाती है, वो चीज इसकी दस्तरस में आ जाती है। अब कात के मुताबिक चलेगा तो सवाब पाएगा, कात की मुखालफत करेगा तो इकाब पाएगा। ये भी कौन बता रहा है? कात। जान वाली सूरत में कहते हैं ये जितनी चीजें बता चुका हूं ना कात के बारे में, इनमें से कोई भी चीज उस जान के बारे में नहीं है। क्यों? इसलिए वो जो एहतमाल खिलाफ है ना, उस एहतमाल खिलाफ का नाम है बच्चा जमूरा। बच्चा जमूरा पता क्या करता है? अबू जैसे अगर किताब उठा के घर से बाहर जाने लगा ना तो पीछे से वो कपड़ा पकड़ लेता है, दामन पकड़ लेता है। ऐसे होता है या नहीं होता? बाहर जाते हैं बच्चे पकड़ते हैं ना, अबू को नहीं पकड़ते। जिस वक्त मुकल्लफ अमल करना चाहता है तो वो एहतमाल खिलाफ पकड़ लेता है। हो सकता है ये ऐसे ना हो जैसे तू समझ रहा। कैफियत में आई है नहीं आई? अच्छा, तो अब मुकल्लफ क्या करे? जान पे अमल करे या ना करे? क्योंकि उधर से दामन को खींचा जा रहा है? तो उस वक्त फिर जी हम किसी दलील के दरवाजे पर जाएंगे जो दलील आके हमें तसल्ली दे कि इस जान पे अमल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। जिस दलील के दरवाजे पे जाएंगे उसका नाम है अदिल्लतुल हुज्जत। वो आके क्या करती हैं? इन ज़न्नी दलीलों की हुज्जत को प्रूफ करती हैं। जब ज़न्नी दलीलों की हुज्जत को प्रूफ करती है तो अब अदिल्ला हुज्जत ने इन ज़न्नी अदिल्ला के किस शय को प्रूफ किया है? हुज्जत को। हुज्जत किसका असर लाज़िम है? कात का। ठीक, हुज्जत किसका असर लाज़िम है? कात का। तो इसका मतलब है वो कात की एक लाजमी सिफत, लाजिम का तर्जुमा ला यनफक होता है, वो सिफत जो उसकी लाजिम होती है, कभी उसे जुदा नहीं। वो सिफत इन अदिल्ला हुज्जत ने किन के हक में साबित कर दी? इस ज़न्नी दलीलों के हक में। जब ज़न्नी दलीलों के हक में इन अदिल्ला हुज्जत ने वो सिफत साबित कर दी जो सिफत असर लाजिम है कात का, तो हमने जान को कैम मकाम करार दे दिया। किसके? कात के। कैम मकाम करार देते ही वो सारा डेटा जो कात पे लागू था जान पे भी लागू हो जाएगा। अब जान क्या करेगा? जिसके साथ तल्लुक पाएगी ज़न्नी दलील वो हुक्म मुकल्लफ पे मुनकशिफ, जो एहतमाल खिलाफ है अदिल्ला हुज्जत ने उसके ऊपर आके क्रॉस लगा दिया कि उसके परवाह ना कर। इसलिए वो बार बार लफ्ज बोल रहा था अला इल्गाए एहतमाल खिलाफ है। कई बार रिपीट हुआ है ये लफ्ज। वो जो अला इल्गा वाला लफ्ज बार बार बोल रहा है मुसन्निफ उसी की तरफ इशारा दे रहा था कि अदिल्ला हुज्जत ने आके क्या कहा कि भाई ये जो इस्तेमाल खिलाफ है इसकी अब परवाह ना कर, जान पे अमल शुरू कर दे। ये अब तेरे लिए क्या करेगा? जान जिस हुक्म शरी को बयान करेगा वो हुक्म मुकल्लफ के लिए मुनकशिफ हो जाएगा, वो मुकल्लफ की दस्तरस में आ जाएगा, वो मुकल्लफ के लिए मुनज्जद हो जाएगा, उस पे अमल करना चाहिए। मुखालफत की सूरत में इकाब का मुस्तहिक होगा। इला आखिरी सारा कुछ जो कत के लिए था वो इस जान के ऊपर लागू हो गया। अच्छा जी,
اور اگر یہ عمل ابھی کھڑا مکلف اسی عمل کے دروازے پہ ہے جو عمل انجام دینے کے یہ در پہ ہے، اگر اس عمل کا حکم پوچھنا کہاں سے تھا؟ شارع سے، شارع نے جو ہے بتانے کے لیے کیا چیز بھیج دی اس کے پاس؟ دو لفافے، ایک کا نام ہے ادلہ قطعیہ، دوسرے کا نام ہے ادلہ ظنیہ۔ تو ادلہ قطعیہ سے مل گیا تو بھی اس نے اس پہ عمل کرنا ہے، ادلہ ظنیہ سے ملا تو بھی اس نے عمل کرنا ہے اس ادلہ حجیت کی بنا پہ۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اس عمل کا جواب یا اس عمل کا حکم جو بھی شارع نے بیان کیا تھا وہ حکم ان دو لفافوں میں سے کسی آیت نے کسی حدیث نے مکلف کو بتا دیا۔ اگر کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہ ملے جو اس کا حکم بیان کرے تو اب کدھر جائے؟ ٹھیک ہے، یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ عمل ایسا عمل ہے جس کا حکم بیان کرنے کے لیے نہ آیات میں سے کوئی آیات ملی جو حکم شرعی بیان کرے، نہ روایت میں سے کوئی روایت ملی، نہ قطعی دلیلوں میں سے کوئی قطعی دلیل ملی، نہ ظنی دلیلوں میں سے کوئی ظنی دلیل ملی جو اس کے حکم کو آپ کو بیان کرے اور مکلف اس حکم کے مطابق اطاعت کرے۔ وہاں سے کوئی دلیل ہی نہیں ملی، نہ آیت سے نہ روایت سے، نہ قطعی دلیلوں سے نہ ظنی دلیل، تو اب کیا کرے اس عمل کے بارے میں؟ کہتے ہیں رکے، اب اس کا جس کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہے اور جہاں سے معلوم کرنے کے لیے گیا ان دونوں دروازوں سے اس کو کوئی دلیل نہیں ملی جو اس کے حکم کو مکلف کے سامنے بیان کرے اور اس حکم کا علم مکلف کو دے، ادھر سے دلیل نہ ملنے کی صورت میں اب اس کو حکم کے حاصل معلوم کرنے کے لیے ایک اور دروازے پہ جانا پڑے گا۔ اس اور دروازے کا نام ہے الاصول العملیہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے اس کا نام؟ اصول عملیہ۔ اور اصول عملیہ کے پھر دو قسمیں ہیں، اصول عملیہ شرعیہ، اصول عملیہ العقلیہ۔ یہ دونوں قسم کے اصول جو حکم بیان کرتے ہیں وہ حکم واقعی نہیں ہوتا، وہ حکم ظاہری ہوتا ہے۔ میں درس شروع کرنے لگا ہوں، اب یہاں سے پہنچ گیا ہوں، گراؤنڈ مکمل ہو گیا، ٹائم ہو گیا 3 منٹ ہے ٹائم ابھی۔ دو دلیلیں ہیں جو حکم واقعی کو بیان کرتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ قطعی، ظنی۔ ظنی کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ الطرق والامارات۔ دو دلیلیں ہیں جو حکم ظاہری کو بیان کرتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اصول عملیہ الشریعہ، اصول عملیہ العقلیہ۔ ان دونوں قسم کے اصول نے جو حکم اس مکلف کو بتانا ہے اس فعل کے بارے میں، وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم اس فعل کا وہ حکم واقعی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم ظاہری ہوتا ہے۔ اور اس حکم ظاہری پر اس نے کب عمل کرنا ہے؟ جب ادھر سے حکم واقعی اس کو معلوم نہ ہو۔ جب حکم واقعی اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر مکلف حکم واقعی سے کیا ہو گیا؟ جاہل۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول عملیہ جو ہیں یہ علاج ہیں اس مکلف کا جو حکم واقعی سے، اگر وہ حکم واقعی سے جاہل نہیں ہے تو پھر عالم ہے، جب عالم ہے تو اس علم پر عمل کرے گا، اصول عملیہ کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا، اب آ گیا مکلف اصول عملیہ کے دروازے پہ۔ اصول عملیہ نے اس فعل کا اس کو حکم بیان کیا، کیونکہ اصول عملیہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اسی طرق اور امارات کی طرح کیا کرتے ہیں؟ مکلف کو حکم بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو حکم بیان کیا تھا وہ واقعی ہے، یہ جو حکم بیان کریں گے یہ حکم ظاہری ہے۔ جب حکم ظاہری ہے تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی اصول پر جس وقت اس نے عمل کیا ہے، اصول کا کہنا مانتے ہوئے اس حکم پر عمل کیا جو اصول نے حکم اس کو بتایا ہے، تو ایسی صورت میں ان اصول کے بارے میں بھی سوال آئے گا۔ اصول پر عمل کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے جو پروف کرے بھی اصول پر عمل کرو؟ جیسا کہ ہم نے ادلہ ظنیہ کے صورت میں کہا تھا کہ ادلہ حجیت آئیں گی، جس کی حجت پروف کریں گی اس کے پہ عمل کریں گے، جس کی حجت پروف کرنے کے لیے دلیل نہیں ملے گی اس ظنی دلیل پہ عمل نہیں۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ اصول عملیہ کے لیے بھی ہمارے پاس ادلہ ہیں، ان ادلہ کی روشنی میں اصول عملیہ جو ہے وہ حجت ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ آ کے اصول عملیہ کی حجت ثابت کرتی ہیں۔ جب حجت ثابت کرتی ہیں تو پھر جا کے ہم اصول عملیہ کا کہنا مانتے ہوئے
اس حکم پہ عمل کرتے ہیں جو حکم اصول عملیہ اپنے مکلف کو بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس مقام پر پھر سوال یہ ہے کہ اصول عملیہ بھی جس طرح ظنی دلیلوں کو تم نے قط کے کیا مقام قرار دیا ہے ادلہ حجیت کی بنا پہ، تو آپ اصول عملیہ کو بھی قط کے کیا مقام قرار دو گے ان ادلہ کی بنا پہ جنہوں نے اصول عملیہ کی حجیت کو ثابت کیا ہے؟ سوال دن میں آ گیا نہیں آ گیا؟ مصنف کہتا ہے اس کے اندر تفصیل ہے، اس میں صرف استصحاب نکال لو، باقی بات جاتے ہیں اصول کتنے؟ الاحتیاط والتخیر والبراءت. کہتا ہے یہ تین اصول جو ہیں یہ قط کے قائم مقام جب قط کے قائم مقام نہیں ہے تو پھر قط والے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.